معزز ناظرین اکرام، یہ عظیم و شان کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، زمین کے اندر بے شمار مخلوقات، یہ دریا، یہ سمندر، یہ جنگلات و پہاڑ کیا خود بخود معرض وجود میں آ گئے یا کسی بلاسٹ کا نتیجہ ہے کہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا اور اس کے نتیجے کے اندر یہ کائنات وجود میں آ گئی؟ جیسا کہ ملحدین، بے دین اور ایتھیسٹ قسم کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات جو ہے ایک بہت بڑے حادثے کا نتیجہ ہے، تو جو لوگ رب کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے 3 سوالات کیے ہیں قرآن مجید کی سورۃ طور کے اندر۔ رب فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض، یا یہ بغیر کسی چیز کے بن گئے ہیں، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، یا پھر انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ پہلا سوال کہ بغیر کسی بنانے والے کے یہ خود بخود بن گئے ہیں، کہ ایسا ممکن ہے؟ کیا کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی ہو؟ جیسے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ خود بخود بن گئے ہیں، ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کا، کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ یہ اس سے بھی ناممکن ہے کہ کوئی چیز وہ اپنے آپ کو پیدا کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی چیز وہ خالق بھی ہو اور مخلوق بھی ہو۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا سوال یہ ہے، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے؟ حالانکہ یہ زمین و آسمان کے وجود کے بڑا عرصہ بعد یہ وجود میں آئے، اس ٹائم ان کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اور یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، اس کے اندر بے شمار مخلوقات، یہ ایک انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ تو جب ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے تو اس کے بعد چوتھا جو سوال ہے، یہ کائنات ایک حادثے کی صورت میں وجود میں آئی، جسے بگ بینگ تھیوری کا نام دیا جاتا ہے، کہ بہت بڑا بلاسٹ ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر اتنی خوبصورت، مرتب، منظم، متوازن اور اتنا پیچیدہ نظام رکھنے والی کائنات وجود میں آ گئی۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں، آج اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا ہمارے سامنے چھوٹے موٹے کئی دھماکے ہم نے دیکھے، یا جو بہت بڑا دھماکہ ہوا، یعنی جو امریکہ نے جاپان پہ کیا ایٹم کی صورت کے اندر، اس سے کون سی نئی ایجادات، کون سی نئی مخلوقات یا چیزیں سامنے آئی؟ یا اگر ہم ان پہ ایک تجربہ کریں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حادثے کی صورت میں معرض وجود میں آئی ہے، اگر وہ اس بات پہ ایگری ہو، یعنی اسے اگر کسی گاڑی میں بٹھایا جائے اور دوسری طرف کسی دوسرے بندے کو جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے، انہیں تیز رفتار سے یہ گاڑی کو دوڑائیں، یعنی 150 200 کی سپیڈ میں آئیں اور ایک دوسرے سے ٹکرائیں، تو پھر ہم تجربے کے نتیجے میں دیکھیں گے کون سی نئی گاڑی یا کون سی نئی ایجاد وجود میں آتی ہے، یا ان کی باڈی سے کون سی نئی مخلوقات پیدا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ سب کی سب فضول باتیں ہیں، صرف اور صرف خالق کائنات وہی ہے۔ اگر ہم نظام کائنات کے اندر غور کریں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند اور ستارے، کائنات کا ایک منظم و مرتب نظام، بلکہ اگر انسان اپنی ذات کے اندر غور کرے، انسان کی ذات ایک بہت بڑی کائنات ہے، یعنی ہماری اپنی جسم کے اندر بے شمار پیچیدہ نظام موجود ہیں۔ تو عزیزو، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے وجود کے بہت بڑے دلائل اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر پختہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔